أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. یہ تکبیرہ صرف مائک پر پڑھنے والوں کے لیے نہیں، آپ احباب کے لیے ہے. آپ تمام احباب ایک دفعہ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں میرے ساتھ مل کر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹائم کیا ہو گیا؟ صفحے اچھی طرح درست کر لیں. اگے ہو جا، اگے جگہ دے تھوڑی جی. ادھر نو ہو جا، ادھر نو. اچھی طرح سب صفحے درست کر لیں. جزاکم اللہ. نماز عیدین کا دونوں عیدوں کا ایک ہی طریقہ ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 7 زائد تکبیرات دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا کر پھر باندھنے ہیں سینے پر. پھر اللہ اکبر تکبیر ہوگی، پھر ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں 7 مرتبہ. اسی طرح پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 7 زائد تکبیرات ہیں، اور دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ سے پہلے 5 زائد تکبیرات ہیں. یہ 12 تکبیرات کے ساتھ نماز عید ادا کی جاتی ہے. باقی نماز کا وہی طریقہ ہے. صفحے اچھی طرح درست کر لیں. آواز بولی آ رہی تھی. بچوں پیچھے کر دیں اور کھول دیں. آواز نہیں کھلی ہلے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من
تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم حاسبنا حسابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضرات گرامی قدر، تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج کا یہ عظیم الشان دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قربانی کی ایک یادگار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی توحید کے لیے گزری ہے۔ حضرات، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، ایک ہی دعوت لے کے آئے، ایک ہی پیغام لے کے آئے۔ نہ حجر کے سامنے جھکا کرو، نہ شجر کے سامنے جھکا کرو، نہ مزار کے سامنے جھکا کرو، نہ گنبد کے سامنے جھکا کرو، نہ قبر کے سامنے جھکا کرو۔ اپنی جبین نیاز کو جب بھی جھکایا کرو تنہا مالک کائنات کے سامنے جھکایا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی ساری زندگی اللہ کی توحید کا اعلان فرما دیا۔ اپنی بستی کے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ اپنے باپ آزر کے سامنے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ حضرات، جواب میں چاہیے تو یہ تھا کہ بستی کے لوگ سیدنا ابراہیم کی بات کو مان لیتے، چاہیے تو یہ تھا کہ بستی کے لوگ سیدنا ابراہیم کی دعوت پہ ایمان لے آتے، لیکن الٹا انہوں نے دشمنی کا اور معاندانہ رویہ اختیار کر لیا۔ کیا کہا؟ حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ابراہیم کو جلا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے۔ اگر تم اپنے بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ کی نظر کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کائنات کو چلانے کے لیے قانون موجود ہیں، اس کائنات کو چلانے کے لیے اصول موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی اصول کا پابند نہیں ہے۔ اللہ عام طور پر بیٹا اور بیٹی جو پیدا کرتا ہے وہ میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا کرتا ہے، لیکن مالک کائنات
اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، ناقۃ اللہ کو بن باپ کے پیدا کیا۔ ناقۃ اللہ کے گھر جس بچے کو پیدا کیا اس کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات اللہ کے حکم پہ چلتی ہے، وہ کسی کے حکم پہ نہیں چلتا۔ ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ کسی کے حکم کا تابع نہیں ہے۔ حضرات، پانی کے اندر ٹھنڈک کی حس ہے، اس حس کو اگر پیدا کیا تنہا مالک کائنات نے پیدا کیا۔ پانی کے اندر بہانے کی حس ہے، اس حس کو اگر پیدا کیا تنہا مالک کائنات نے پیدا کیا۔ آگ کے اندر جلانے کی حس ہے، اس حس کو اگر پیدا کیا تنہا مالک کائنات نے پیدا کیا۔ وہ اللہ جب چاہتا ہے حس کو چھین لیتا ہے اور جب چاہتا ہے حس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرات، ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی، مالک کائنات نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی ہوتے ہوتے اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگ جائے۔ آگ تو نے ابراہیم کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا ایک گلستان بن جانا ہے۔ حضرات، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، ابراہیم آگ کے اندر موجود ہیں لیکن آگ جلاتی نہیں ہے۔ ابراہیم نے صرف بستی کے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کیا، بلکہ سیدنا ابراہیم وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا لیڈر ہے، جس کا نام نمرود ہے۔ نمرود اللہ کی برابری کا دعویٰ کرنے والا، اللہ کے برابری ہونے والا نمرود کیا کہتا ہے؟ ابراہیم تیرا پروردگار کون ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود بڑا چلاک تھا، نمرود بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں۔ کیا کیا؟ ایک بے گناہ شخص کو پکڑا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ایک سزائے موت کے مجرم کو پکڑا اور اس کو آزاد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نمرود، اگر تو یہ بات سمجھتا ہے کہ تو مار بھی سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے تو پھر آگے آ، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نمرود، اگر تو رب حقیقی ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ نمرود کو پتا تھا میرا حکم سورج پہ نہیں چلتا، میرا حکم چاند پہ نہیں چلتا، میرا حکم ستاروں پہ نہیں چلتا، میرا حکم کائنات پہ نہیں چلتا۔ نمرود کے لبوں کے اوپر چپ کی مہر لگ جاتی ہے، فبہت الذی کفر، نمرود جواب بھی نہیں دے پاتا۔ حضرات، اللہ نے اپنے امتحان کو صرف یہیں پہ بس نہیں کیا۔ سیدہ ہاجرہ جو ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں ملی لونڈی تھیں، لیکن اللہ نے ہاجرہ کو ایک مقام دینا تھا۔ اللہ نے ہاجرہ کی نسل میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، اور انہی کی نسل میں سے اللہ نے ہمارے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، 80-84 سال کی عمر ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج قربانی کا دن ہے، عقیدوں کو درست کرنے کا دن ہے۔ اولاد کی ضرورت ہو تو تنہا مالک کائنات کو پکاریں، وسائل کی ضرورت ہو تو مالک کائنات کو پکاریں، کوئی پریشانی ہو مالک کائنات کو پکاریں۔ ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، کہا اللہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک حلیم بیٹے سے نواز دیا۔ اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام سے نواز دیا۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم نے دل میں سوچا اللہ میں نے آج سے پہلے
अपने घर से तौहीद के लिए निकलना गवारा कर लिया। अल्लाह मैंने आज से पहले आतिश नमरूद में कूदना गवारा कर लिया। अल्लाह आज से पहले मैंने दरबार नमरूद में तेरी तौहीद का अलम उठा लिया। अल्लाह आज से पहले मैंने तेरी तौहीद की खातिर घर बार को छोड़ना गवारा कर लिया। अल्लाह अब ये नई आजमाइश आई है। कहा हाँ इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को, अपने बेटे इस्माइल को वादिये बेआबो गिया में छोड़ के आ जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल को वादिये बेआबो गिया में छोड़ दिया। हाजरा पीछे से पूछती है इब्राहिम हमें तने तनहा कहाँ छोड़ के जाते हैं? यहाँ पे तो कोई दरख्त भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो कोई छाँव भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो कोई पानी भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई आबादी भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो कोई रिज़्क़ भी मौजूद नहीं है। इब्राहिम हमें तने तनहा कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम जवाब भी नहीं देते, लबों के ऊपर चुप की मोहर लगी हुई है। हाजरा कहती है इब्राहिम मुझे बस इतना बतला दीजिए क्या मालिक कायनात के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं? कहा हाँ। अपने सर को जुम्बश दी, कहा अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहा हूँ। फिर कहा जिस मालिक कायनात के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं वो वही पालनहार है। हजरत ऐसे आलम में इब्राहिम अपने बीवी बच्चे को छोड़ के वहाँ से चले गए। हजरत हाजरा अपने बेटे की परवरिश के लिए दौड़ी, कभी दाएं से बाएं दौड़ी, कभी बाएं से दाएं दौड़ी। जब हजरत हाजरा सफ़ा से लेके मरवा तक चक्कर लगा रही थी, ऐसे आलम में नन्हे इस्माइल अपनी नन्ही मुन्नी एड़ियों को रगड़ रहे थे। जहाँ पे एड़ियों को रगड़ा वहाँ पे मालिक कायनात ने ज़मज़म को जारी फरमा दिया। हज़रत हाजरा करीब आई, उस पानी के चश्मे को देखा। क्या देखा? वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पानी का चश्मा मौजूद है। दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उस पानी के चश्मे के गिर्द मुंडेरों को कायम करना चाहा, लेकिन पानी का चश्मे में कोई कमी वाक़ई न हुई, पानी के जोश में कोई कमी वाक़ई न हुई। ऐसे आलम में हाजरा ने अल्फाज कहे जम जम रुक जा ठहर जा। हाजरा के कहने वाले अल्फाज की वजह से जम जम के चश्मे में कमी वाक़ई हुई, उसके जोश में कमी वाक़ई हुई। अगर हाजरा जम जम के अल्फाज न कहती, वही जम जम का चश्मा एक बहुत बड़े समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेता। ओ भाइयों, कहने का मतलब ये है अल्लाह ने पानी का इंतज़ाम भी फरमा दिया, रिज़्क़ का इंतज़ाम भी फरमा दिया, आबादी का इंतज़ाम भी फरमा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दूसरी बीवी हाजरा के घर भी जाते, अपनी बीवी सारा के पास भी आते। इन्हीं आने जाने वाले सालों में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो रहे थे, कुछ भागने दौड़ने के काबिल हो रहे थे। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे, अपने नन्हे मुन्ने बेटे इस्माइल को देखा, दिल में खुशी महसूस हुई कि मेरा बुढ़ापे का सहारा है, आखिरी सहारा है। दिल में खुशी महसूस हुई। उसी रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आता है कि अपने नन्हे इस्माइल के गले के ऊपर छुरी को चला रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, आज हम भी कुर्बानियाँ करेंगे। दुआ करें, आज ये कुर्बानियों का अमल बहुत बड़ा अमल। अल्लाह की कसम, हमारी कुर्बानी इब्राहीम की कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा जज्बा इब्राहीम के जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा अकीदा इब्राहीम के अकीदे का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी उमंगें इब्राहीम की उमंगों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी कुर्बानी तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक यादगार है। इब्राहीम ने ख्वाब में देखा अपने बेटे के गले के ऊपर छुरी को चला रहे हैं। बेटे को बुलाया, कहा बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा मैंने ख्वाब में देखा है मैं तेरे गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूँ। बेटा तेरा क्या ख्याल है? बेटा तेरी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। कहा बाबा मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। बाबा मैंने भी तो आप ही से दर्से तौहीद को हासिल किया। बाबा अगर आप अल्लाह की तौहीद के लिए दरबार नमरूद में जाना गवारा कर सकते हैं, बाबा अगर आप अल्लाह की तौहीद के लिए आतिश नमरूद में कूदना गवारा कर सकते हैं, तो बाबा क्या मैं अल्लाह के लिए अपनी गर्दन को नहीं कटवा सकता?
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، جاؤ آپ کو حضرات آپ کو پتا ہے انبیاء کا خواب اپنی خواہش کے تابع نہیں ہوتا، انبیاء کا خواب اپنی امنگوں کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھانپ گئے کہ اب اللہ کی ایک نئی آزمائش آئی ہے، اللہ اکبر، اب ایک نیا امتحان آیا ہے، اور یہ امتحان سابقہ سارے امتحانوں سے بڑا تھا۔ حضرات بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم بھی مسلمان ہوئے، حضرت اسماعیل بھی مسلمان ہوئے۔ وہ تو آلریڈی اللہ کے نبی تھے، وہ تو آلریڈی اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو آلریڈی مسلمان تھے، لیکن قرآن نے اس موقع پہ کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم بھی مسلمان ہوئے، اسماعیل بھی مسلمان ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام کامل تابعداری کا نام ہے، اسلام اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے کا نام ہے، اسلام کمپلیٹ سب مشن کا نام ہے، اسلام اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ ہم بھی مسلمان ہوئے، نماز کے وقت اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہم بھی مسلمان ہوئے، سودی کاروبار کرتے ہوئے ہم بھی مسلمان ہوئے، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہوئے ہم بھی مسلمان ہوئے، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہوئے اسماعیل بھی مسلمان ہوئے، اپنی گردن کو اپنے بابا کے سامنے بچھاتے ہوئے ابراہیم بھی مسلمان ہوئے، اپنے ہاتھ میں چھری کو پکڑتے ہوئے فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ایسے لٹا دیا جیسے کوئی جانور کو لٹاتا ہے۔ حضرات یہاں قرآن نے جبین کا لفظ بولا ہے، عربی میں جبین کن پٹی کو بولتے ہیں، اور ہم اردو میں جبین پیشانی کو بولتے ہیں۔ حضرات جبین کا لفظ اللہ نے بولا، سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کن پٹی کے طرح لٹا دیا، ان کے گلے کے اوپر چھری کو فرما دیا۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، اللہ نے حکم دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم بس کر دیجئے، آپ نے اپنے خواب کو پورا فرما دیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ حضرات بات کا مطلب یہ ہے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربانی سے بچا لیا، اور جنت کے مینڈے کو سیدنا ابراہیم کی چھری کے نیچے فرما دیا۔ حضرات اور اللہ نے سیدنا ابراہیم کے اس فرمان کو ہمارے لیے اسوہ کامل بنا دیا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا، بے شک میری قربانی کرنا سبھی کچھ عرش کے خدا کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے اسماء میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی رحمت واسعہ میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور ہم اسی کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کر رب نوازی فرما۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے تشریف تیرے سامنے بیٹھے ہوئے یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے اعمال کو قبول فرما یا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما آج کے دن ان کے قربانیوں کے عمل کو قبول فرما یا اللہ آج تیرے راستے میں قربانیوں کے جانور پیش کر رہے ہیں یا اللہ اس عزم کے ساتھ تیری توحید کے لیے تیرے اسلام کے لیے اپنا گلا کٹوانے کے لیے بھی یہ تیار ہے یا اللہ اب تو معاف فرما دے یا اللہ ان کا یہ عمل قبول فرما کہ سب کو معاف فرما دے یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے پوری امت مسلمہ کو معاف فرما یا اللہ جتنے بزرگ ہیں نوجوان ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں اپنی رحمت سے سب کے کبیرہ صغیرہ آزادی باطنی گناہ معاف فرما یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے تو ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بس اپنی رحمت کاملہ واسعہ کی طرف دیکھ اپنی رحمت سے معاف فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ عید والے سارے اعمال قبول فرما تکبیرات پڑھنا قبول فرما عقیدہ توحید قبول فرما اسی پر استقامت نصیب فرما یا اللہ ساری زندگی تیری عظمت و کبریائی کے گن گاتے رہے یا اللہ مرتے دم بھی یا اللہ تیری عظمت و کبریائی کے ترانے ہماری زبان پر جاری ہوں یا اللہ مرتے دم بھی اللہ ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہو یا اللہ جتنے بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت عطا فرما یا اللہ تمام اہل ایمان بیماروں کو مرد ہیں عورتیں ہیں بچے بوڑھے سب کو اپنی رحمت سے صحت عطا فرما یا اللہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے صحت عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے اپنے ان بندوں کی دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما جتنے تیرے یہ بندے میرے حق میں دعائیں کریں یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما اپنی رحمت کاملہ عطا فرما یا اللہ بڑی رحمت کاملہ عطا فرما یا رب میرے ملک کو میرے وطن عزیز کو استحکام عطا فرما وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما امن و سلامتی کا گہوارہ بنا یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما ہمارے دلوں میں پیار محبت الفت پیدا فرما یا اللہ جتنے میرے بزرگ تشریف فرما ہے میرے بیٹے تشریف فرما ہے یا اللہ میرے نوجوان یہ بیٹے یہ بھائی تشریف فرما ہے میری بہنیں آئی ہوئی ہیں میری بیٹیاں ہیں یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں عزت و عظمت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله टॉफी वगैरह दे दो टॉफी
سلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی نوجوان جڑے نے نال نال چٹائیاں بھی کٹھیاں کر چلو. چٹائیاں چک لو. چٹائیاں شاباش شاباش. یار پتہ نہیں نظر نہیں آ آج میں سائیکل لپ کے میں رابطہ کر وہ رابطہ کر سی رشتے کتنے کرتا کرسی نعیم صاحب نے اپنے واسطے جڑا نا وہ فٹافٹ تیاری کی بھی میرے نال برابری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے کلومیٹر ہونا تندرستی دے گا جلدی سے کونسلر صاحب اتوں نہیں آنا سی. اتوں نہیں آنا سی اتوں دی آ کے ملنا ٹھیک ہے تسی کھا لو لازمی نہیں ہے. نہیں ہوا نہیں کہ بس تھوڑے پچھلے پاسوں ہو ملنا نہیں بنا لو. صفا بیٹا کٹھیاں کر کے مسجد لے جاؤ. کدھر جا